بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ جی بیٹا، آج ہم چیپٹر نمبر 10 اے مائلڈ اٹیک آف لاکسٹ، اس کے کویشچن آنسرز کریں گے اور سینونیمز کریں گے۔ اس سے پہلے ایکسپلینیشن اور ٹیکسٹ ہم نے ڈیٹیل سے اس کی ٹرانسلیشن ہم نے کر لی تھی۔ آج کویشچن آنسرز اور سینونیمز دونوں کو ہم آج ابھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ سب سے پہلے ہم کرنے جا رہے ہیں جی کویشچن آنسرز۔ کویشچن آنسرز دیکھیں جی، ہمارے پاس چیپٹر نمبر 10 اے مائلڈ اٹیک آف لاکسٹ کے کون سے ہیں، یہ آگے جی۔ سب سے پہلا کویشچن ہمارے پاس ہے جی، واٹ آر دا لاکسٹ، کہ ٹڈی دل کیا ہوتے ہیں، لاکسٹ کیا ہوتے ہیں، ٹڈی دل کیا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹڈے پتنگے، آپ اس بارے میں ہم پوری ڈیٹیل ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اچھا جی، آنسر ہے اس کا، دے آر لارج گروپ آف انسیکٹس، یہ بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں پتنگوں کے، حشرات کے، ٹھیک ہے نا۔ پتنگے جو اڑتے پھرتے ہیں، یہ ٹڈوں کے، ٹڈے بھی آپ انہیں کہہ لیں، یہ ٹڈوں کے بڑے بڑے گروہ ہوتے ہیں۔ دے ایٹ اپ کراپس، یہ فصلیں کھا جاتے ہیں۔ دے برنگ ڈسٹرکشن، یہ تباہی لے کے آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اتنا اس کا آنسر ہے کہ لاکسٹ کیا ہوتے ہیں، گروہ ہوتا ہے جی یہ پتنگوں کا یا ٹڈوں کا، یہ فصلوں کو کھا جاتے ہیں اور یہ تباہی لاتے ہیں۔ دوسرا کویشچن ہے جی، وائی ڈڈ فارمر، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اکثر یہ پیپروں میں نظر آتا ہے یہ کویشچن۔ وائی ڈڈ فارمرز تھرو ویٹ لیوز آن فائر، جو فارمرز تھے، کسان تھے، وہ کیوں پھینک رہے تھے گیلے پتے، ویٹ لیوز گیلے پتے، آن فائر آگ پر، آگ پر گیلے پتے کسان کیوں پھینک رہے تھے؟ دیکھیں جی، ابھی دیکھتے ہیں کیوں پھینک رہے تھے۔ آنسر ہے اس کا، لاکسٹ، ٹڈی دل برنگ ڈسٹرکشن، تباہی لاتے ہیں، ٹڈی دل تباہی لاتے ہیں۔ ایکریڈ اسموک، کڑوا دھواں، ایکریڈ اسموک، کڑوا دھواں، میکس لاکسٹ رن، وہ ٹڈی دلوں کو بھگا دیتا ہے، میکس لاکسٹ رن، ٹڈی دلوں کو بھگا دیتا ہے۔ سو اسی لیے فارمرز تھریو، فارمر جو ہیں کسانوں نے پھینکے، ویٹ لیوز گیلے پتے، آن فائر آگ پر، ٹو کیا کرنے کے لیے، ٹو پروڈیوس تاکہ پیدا ہو، ایکریڈ کڑوا، اینڈ بلیک اسموک اور کالا دھواں پیدا ہو تاکہ ٹڈے جو ہیں وہ بھاگ جائیں۔ واٹ واز دا ڈیزائر آف دا فارمرز، ڈیزائر ہوتی ہے جی خواہش، کسانوں کی خواہش کیا تھی، کسانوں کی خواہش کیا تھی جب ٹڈی دلوں نے حملہ کیا تھا۔ لاکسٹ برنگ ڈسٹرکشن، ٹڈی دل تباہی لاتے ہیں، ٹو کراپس، فصلوں کو، فصلوں کے لیے تباہ کن ہوتے ہیں، فصلوں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ ایوری فارمر، ہر کسان، وانٹڈ ٹو سیو، بچانا چاہتا تھا، سیو کا مطلب ہوتا ہے بچانا، بچانا چاہتا تھا، ہز کراپس، اپنی فصلوں کو، فرام دیم، ان سے، یعنی ٹڈی دل تباہی لاتے ہیں اور ہر کسان اپنی اپنی فصلوں کو چاہتا تھا، ڈیزائر کرتا تھا کہ اس کی فصلیں ان سے بچ جائیں۔ ڈڈ مارگریٹ نو وٹ ٹو ڈو ٹو کیپ دا لاکسٹ اوے، کیا مارگریٹ یہ جانتی تھی کہ کیا کرنا چاہیے ٹڈی دلوں کو بھگانے کے لیے، دور رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا مارگریٹ کو پتہ تھا؟ آنسر ہے جی اس کا، مارگریٹ واز نیو ٹو دیٹ ایریا، مارگریٹ اس علاقے میں نئی آئی تھی، نیو ٹو دیٹ ایریا۔ شی واچڈ، اس نے دیکھا تھا، دا لاکسٹ اٹیک، ٹڈی دلوں کا حملہ، اس نے ٹڈی دلوں کا حملہ دیکھا تھا، فار دا فرسٹ ٹائم، پہلی بار اس نے ٹڈی دلوں کا حملہ دیکھا تھا۔ سو اس لیے شی ڈڈنٹ نو، وہ نہیں جانتی تھی، ہاؤ ٹو کیپ دیم اوے، کہ انہیں دور کیسے رکھتے ہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ کویشچن نمبر 5 ہے جی، وٹ واز دا کنڈیشن، کیا حالات تھے، وٹ واز دا کنڈیشن، کیا حالت تھی، آف دا ٹریز،
درختوں کی حالت کیا تھی جی، یہ پوچھا جا رہا ہے. دا ٹریز ور فل آف لاکسٹس، جو درخت تھے بھرے پڑے تھے ٹڈی دلوں سے درخت بھرے پڑے تھے. دے ور بینٹ، وہ جھکے ہوئے تھے. ٹو دا گراؤنڈ، زمین تک جھکے پڑے تھے جی وہ درخت. بائی انبیریبل ویٹ آف لاکسٹ، جو پتنگوں کا ناقابل برداشت، انبیریبل ناقابل برداشت، ویٹ وزن، یعنی کہ جو پتنگوں کا ٹڈوں کا لاکس کا ناقابل برداشت وزن تھا، اس کی وجہ سے درخت زمین پر جھکے ہوئے تھے. سم آف دیم سنیپڈ، کچھ جو ہے ان میں سے ٹوٹ بھی گئے، چٹخ گئے، ٹوٹ گئے کچھ درخت، سنیپ کر گئے. ہاؤ ڈڈ دا اولڈ اسٹیفن ٹریٹ دا اسٹرے لاکسٹ، کس طرح بوڑھے اسٹیفن نے کیا سلوک کیا آوارہ ٹڈے پر، لاکسٹ ٹڈا. فاؤنڈ آن ہز شرٹ، جو کہ اس کی قمیض پر سے اسے ملا، جو اس کی قمیض پر سے ملا. اس ٹڈے کے ساتھ بوڑھے اسٹیفن نے کیا سلوک کیا جی، ابھی بتاتے ہیں کیا سلوک کیا اس نے. ایوری باڈی واز وریڈ، ہر کوئی پریشان تھا. اولڈ اسٹیفن جو تھا، کلڈ، اس نے مار دیا. دا اسٹرے لاکسٹ، بھٹکے ہوئے آوارہ ٹڈے کو. بائی ہز تھم نیل، اپنے انگوٹھے کے ناخن کے ساتھ. اٹ واز فل آف ایگز، یہ انڈوں سے بھرا پڑا تھا وہ ٹڈا جسے اس نے مارا تھا. اینڈ دا ہاپرز، آر دا ہاپرز، کیا اچھلنے والے ٹڈے، یہ چھوٹے ٹڈے ہوتے ہیں پر ابھی نکلے نہیں ہوتے پراپر. کہتا ہے کیا اچھلنے والے ٹڈے ڈفرینٹ فرام لاکٹس، بڑے ٹڈوں سے مختلف ہوتے ہیں جی. آگے آنسر دیتے ہیں جی. ہاپرز آر ینگ لاکس، جو اچھلنے والے ٹڈے ہوتے ہیں یہ نوجوان ٹڈے ہوتے ہیں. دے آلسو ڈسٹرائے کراپس، یہ بھی فصلوں کو تباہ کرتے ہیں. دے کی ناٹ فلائی، یہ اڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. آگے 8واں سوال آ گیا. ڈڈ مارگریٹ لوز ہارٹ، کیا مارگریٹ نے اپنا دل چھوڑ دیا، یعنی کہ اس غم میں آ گئی، دل ٹوٹ گیا اس کا، اس نے دل چھوڑ دیا. آن دا، کس پر جی دل چھوڑا اس نے؟ آن دا لاس آف کراپس، فصلوں کے نقصان پر کیا مارگریٹ نے اپنا دل چھوڑ دیا، یعنی غم میں آ گئی. مارگریٹ واز نیو ٹو دیٹ ایریا، مارگریٹ اس علاقے میں نئی آئی تھی. شی واچڈ دا لاکسٹ اٹیک فار دا فرسٹ ٹائم، اس نے لاکسٹ کا حملہ پہلی بار دیکھا تھا. سو اسی لیے شی لاسٹ ہر ہارٹ، اس نے اپنا دل چھوڑ دیا تھا، غم میں آ گئی تھی. وائی آر لاکسٹ کمپیئرڈ ٹو دا بیڈ ویدر، کیوں یہ جو لاکسٹ ہیں ٹڈی دل ہیں ان کا موازنہ برے موسم کے ساتھ کیا گیا ہے، کیوں ٹڈی دلوں کا موازنہ برے موسم کے ساتھ کیا گیا ہے؟ آنسر ہے جی اس کا لاکسٹ برنگ ڈسٹرکشن، جو ٹڈے ہیں یہ تباہی لاتے ہیں. سو از دا بیڈ ویدر، اسی طرح سے برا موسم بھی تباہی لاتا ہے. فارمرز آر افریڈ آف بوتھ، کسان دونوں سے ہی خوفزدہ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دونوں چیزیں فصلیں تباہ کرتی ہیں. آگے چلتے ہیں جی. آخری کویشچن ہے جی یہ ہمارا آج کا. وائی ڈڈ دا مین ایٹ ود گڈ ایپیٹائٹس، ایٹ ود گڈ ایپیٹائٹس کا مطلب ہوتا ہے کہ خوراک پر ٹوٹ پڑنا، بھوکوں کی طرح کھانا. کیوں جو آدمی تھے وہ خوراک پر ٹوٹ پڑے تھے؟ ایوری باڈی واز ٹائرڈ، ہر کوئی تھکا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، ٹائرڈ تھکا ہوا. آفٹر دا لاکسٹ اٹیک، ٹڈی دلوں کے حملے کے بعد ہر کوئی تھکا ہوا تھا. دے ایکسیپٹیڈ ریالٹی، انہوں نے حقیقت کو قبول کر لیا. سو اسی لیے دے ایٹ، انہوں نے کھایا ود گڈ ایپیٹائٹس، بھوکوں کی طرح، یعنی کہ وہ خوراک پر ٹوٹ پڑے. جی اسٹوڈنٹس، کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ یس سر. چلیں ہم اب کرتے ہیں جی سینونیمز. اپنے مائک اب بند رکھیے گا. ہم اب سینونیمز کرتے ہیں جو اس چیپٹر کے متعلقہ ہیں. چلیں جی شروع کرتے ہیں. ہمارے پاس پہلا جو ورڈ آ رہا ہے نا جی، یہ ہے گیزڈ. گیزڈ کا مطلب ہوتا ہے جی غور سے دیکھنا، بغور دیکھنا. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں اسٹیئرڈ. ٹھیک ہے، یہ اسٹیئرڈ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا جو ورڈ آ رہا ہے نا، یہ ہے جی ییلڈ. ییلڈ کا مطلب ہوتا ہے
رولا ڈالنا، چلانا، چیخنا. تو جی نیچے ہمارے پاس ورڈز میں جو آپشنز آ رہی ہیں اس میں یہ جو ڈی پہ ہے نا کرائڈ کا آپشن، اس کا مطلب ہوتا ہے چلانا. اب تھرڈ میں ہمارے پاس آ رہا ہے جی کلیمر. کلیمر کہتے ہیں جی شور کو. تو ہمارے پاس جو پہلی ہی آپشن ہے نوائز، شور کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پھر ہمارے پاس یلڈ. یلڈ پھر سے آ گیا. یلڈ کا مطلب کیا تھا جی؟ شور مچانا، چیخنا، چلانا. تو یہاں پر ہمارے لیے سینونیمس ورڈ کون سا ہے جی؟ یہاں پر کرائڈ تو نہیں ہے لیکن شاؤٹڈ ہے، یہ بھی چلانا ہی ہوتا ہے. اس کے بعد جی ہمارے پاس آ گیا ورڈ میلیز. میلیز کہتے ہیں مکئی کو. مکئی کے لیے جو ہے نا میز کا ورڈ یوز ہوتا ہے. میز مکئی کو، جیسے رفان میز پروڈکٹس. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں. ہمارے پاس ورڈ آ گیا ہے جی پرورٹڈ. پرورٹڈ کا مطلب ہوتا ہے خراب، گندا. ٹھیک ہے نا، اچھی حالت میں نہیں. تو یہ جی ڈسٹورٹڈ کا ورڈ جو ہے وہ اسی میننگ کے ساتھ ہے. سنیپ آف. سنیپ آف کا مطلب ہوتا ہے چٹک جانا، ٹوٹ جانا. چٹک جانا، ٹوٹ جانا. اس کے لیے ہمارے پاس پہلی ہی آپشن میں بروکن اوے کا ورڈ ہے. ٹھیک ہے جی. آگے چلتے ہیں ہم فردر. ہمارا جو اگلا ورڈ ہے نا جی یہ ہے امفیٹیکلی. امفیٹیکلی یہ پیپرز میں دیکھیں آیا ہوا ہے. امفیٹیکلی کا مطلب ہوتا ہے زور دے کر، طاقت کے ذریعے زور دے کر. تو اس کے لیے ہمارے پاس پھر کیا ہے جی؟ پہلی ہی آپشن فورسفلی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے بیٹا امییننٹ. امییننٹ کہتے ہیں جو کہ متوقع ہو، جس کی آمد متوقع ہو، آنے والی ہو، جو آنے والا ہو. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں جو آنے والا ہوتا ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. ایکسپیکٹڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی ڈیوسٹیٹڈ. ڈیوسٹیٹڈ کہتے ہیں جو تباہ ہو چکا ہو، تباہ حال. ٹھیک ہے. جو تباہ ہو گیا ہو وہ ہوتا ہے جی ریکڈ. ریکڈ ہوتا ہے تباہ ہو جانا. اور مینگلڈ بھی برباد ہونا، تباہ ہونے کے میننگ میں ہے مینگلڈ. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے بھی کہتے ہیں جو تباہ ہو وہ ڈیسولیٹ بھی ہوتا ہے. ڈیسولیٹ بھی اسے بولتے ہیں. اس کے بعد آ گیا جی روئن. روئن کہتے ہیں کھنڈر کو. کھنڈر. ٹھیک ہے. تباہی. اس کو ڈیسولیشن بھی بولتے ہیں. آگے ہم فردر چلتے ہیں جی کرالنگ. کرالنگ کا مطلب ہوتا ہے رینگنا. رینگنے کے لیے ہم اگر غور کرتے ہیں تو نیچے کریپ کا مطلب بھی رینگنا ہوتا ہے، کریپنگ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے جی کلاٹڈ. کلاٹڈ کا مطلب ہوتا ہے بھرے ہوئے ہونا. بھرے ہوئے ہونا. ٹھیک ہے نا. تو بھرے ہوئے ہونے کے لیے ہم بلکہ یہ ہوتا ہے بوجھل ہونا، بہت زیادہ مقدار میں ہونا. اس میں فل بھی آ رہا ہے اور تھکنڈ بھی آ رہا ہے، لیکن تھکنڈ جو ہے اس کے زیادہ قریب ہے، اس لیے تھکنڈ ہم اس کو کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں جی مائرڈس. مائرڈس کہتے ہیں جی ڈھیر. جو ڈھیر ہوتے ہیں نا، جو بڑے بڑے ڈھیر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کے، ان کو مائرڈس کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے بڑی کاؤنٹ لیس اور مینی فولڈ اسی کو کہتے ہیں میرٹس کو. یعنی کہ ان گنت کو بہت بڑی چیز جو کہ گنی بھی شمار بھی نہ کی جا سکے. بلاٹ آؤٹ. بلاٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جی مدھم پڑ جانا، تاریک ہو جانا. ٹھیک ہے. جو چیز مدھم پڑتی ہے، تاریک ہوتی ہے، وہ ڈارکن بھی ہوتی ہے. ڈارکن اس کا مطلب ہے، اس کا سینونیمس آپشن ہے. اور اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ رہا ہے بلیزنگ. بلیزنگ بہت زیادہ گرم کو جلا دینے والا جسے کہتے ہیں، اتنا گرم، جلا دینے والا، بلیزنگ، برننگ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آ رہا ہے کوئر. کوئر. کوئر کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب. عجیب و غریب کو ہم بولتے ہیں کوئر. اور اس کے لیے نیچے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں آڈ. آڈ کا مطلب بھی عجیب ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ویسے تو اسٹرینج ہوتا ہے یوزلی استعمال، لیکن آڈ بھی عجیب. تھرسٹی ورک. یہ پیاسا کام نہیں ہوتا بلکہ جو محنت طلب کام ہوتا ہے نا، سخت کام ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں تھرسٹی ورک. تو پھر کیا ہو گیا جی؟ ہارڈ ورک. اس کے بعد آ رہا ہے جی ہمارے پاس ورڈ ڈسٹورٹڈ. ڈسٹورٹڈ پہلے بھی آیا ہے جی. ڈسٹورٹڈ خراب شدہ حالت میں ہوتا ہے. جو خراب شدہ حالت ہوتا ہے نا وہ ہوتی ہے جی ٹیمپرڈ. خراب حالت کو ہم ٹیمپرڈ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ہو گیا. اور آگے آ رہا ہے جی ویری. ویری کا مطلب ہوتا ہے تھکا ہوا. تھکے ہوئے کے لیے ہم ورڈ یوز کرتے ہیں ٹائرڈ. جی اسٹوڈنٹس، یہ
آلموسٹ ہم نے سب امپورٹنٹ سینونیمز اس کے کر لیے ہیں، اور یہ آپ کے ایگزامز میں بھی آپشنز اسی طرح سے آئیں گی. اس لیے یہ جو ویڈیوز میں جو ہیں سینونیمز یہ امپورٹنٹ ترین ہیں، میکسیمم پیپرز میں ان کے آنے کے چانسز ہیں. ریپیٹ کیجیے گا انہیں، جو اپنے ایکسپلینیشن ہے انہیں بھی پڑھیے گا تاکہ جو کسر باقی رہ گئی وہ اس میں سے نکل جائے. تو اب مجھے اجازت دیجیے گا، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.